اسی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دراصل میں روح کیا ہے، کہہ دو کہ روح جو ہے تمہارے رب کا امر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح کے فلسفے پر قدیم جو ہے فلسفیوں نے اور اسلامی تعلیمات میں 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں بہت کچھ جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ جو ہے لکھ کر لایا جا چکا ہے، لیکن ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان لیونگ میکینیکل سسٹمز جو ہیں یہ ہیومن بیہیویئر کو پوری طرح سے ریپلیکیٹ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ آرٹیفیشل لائف تو ہم کریٹ کریں گے، لیکن اس میں کانشیسنیس، روح یا مائنڈ اس کو کیسے لائیں گے، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے جو سائنس کے سامنے ہے۔ لیکن ان آرٹیفیشل لائف سسٹمز کے ذریعے، چاہے وہ ٹرانسپلانٹڈ آرگنس ہوں، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ ہو، یا جینیٹک انجینئرنگ سے پریپئر کیے ہوئے نئے نئے آرگینزمز ہوں، یا ہیومن باڈی اور ہیومن پارٹس ہوں، یہ تمام چیزیں ایک چیلنج کے طور پر مومن کے سامنے ہیں۔ یہ ڈیولپ کی جا چکی ہیں، یہ ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ ہم کو جس بات کو سمجھنا ہے وہ قرآن کا وہ فلسفہ ہے جو سورہ نساء میں ابلیس نے چیلنج کے طور پہ دیا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ میں ان کو الگ الگ خواہشات سے جو ہے وہ اچکاؤں گا، ان کو اکساؤں گا میں۔ اور پھر جو بات کہی سورہ نساء کی اس آیت میں، وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اللہ کی تخلیق میں ان کو حکم دوں گا کہ ٹیمپرنگ کریں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، اس کے وجود کے اندر چھیڑ چھاڑ پیدا کریں۔ اور جب انسان اس چھیڑ چھاڑ کو کرے گا اور ابلیس کے فلسفے کے تحت کرے گا، دیکھیں یہ ہوگا یا نہیں اس پر کوشچن نہیں ہے، قرآن مجید میں چیلنج ہے کہ ابلیس اس طرح کا کروائے گا، ہیومن کریشن کے اندر ٹیمپرنگ وہ کروائے گا، تو یہ ہو کر رہے گی۔ لیکن ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو مقصد وجود ہے، ہم اپنی جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے، وحی کی بصیرت ہے، اس وحی کے بصیرت کی روشنی میں اس ٹیکنالوجی کو ایکسس کریں، اس ٹیکنالوجی کے اوپر تنقید کھڑی کریں، اس ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے ہم سوال کھڑا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیکنالوجی میں بہت ساری مفید چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کا ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم آج جب اس ماڈرن دنیا میں ٹیکنالوجی کو ایکسس کرتے ہیں اور مومن ہونے کے اعتبار سے ایکسس کرتے ہیں، تو ہم کو ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اپنے ساتھ فائدے بھی لے کر آتی ہے، یہ ٹیکنالوجی اپنے ساتھ بڑے بڑے چیلنجز بھی لے کر آتی ہے، لیکن مومن کا وجود جو ہے وہ انسانیت کو یہ بات بتائے گا کہ چاہے ابلیس کی کتنے فتنے ہوں، چاہے ٹیکنالوجی کس طرح سے آگے چلی جائے، لیکن خدا کا جو وجود ہے، خدا کے وجود کے کسی راستے سے وہ صرف ایک ہی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، وہ ہے خدا کے وجود کا انکار، چاہے وہ سائنس کے ذریعے لے کر جائے، آرٹیفیشلی جینیٹک کریٹڈ جو ہے آرگنز کے ذریعے لے کر جانا چاہے، شک و شبہات پیدا کرنا چاہے، ڈارون کے فلسفے کے تھرو لے کر جانا چاہے، اس کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ خدا کے وجود ہی کا انکار جو ہے وہ انسان کی شخصیت کے اندر رچ بس جائے، اور بس پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کو اس آیت پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس آیت کو مزید گہرائی سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیپ فلاسفیکل کویشچنز آج ہیومن ایگزسٹنس کو لے کر ہیں، ان کے سلوشن کے طور پر اس آیت کا گہرائی سے مطالعہ ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذْ سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ تین چیزوں سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اس کے اندر روح ڈالی ہے اور اس کو بیلنس کیا ہے۔ یہ بیلنس انسانی وجود کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ٹیکنالوجی جس چیز کو ایروڈ کرے گی وہ یہی بیلنس ہے۔ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی اس نئی دنیا میں، اس نئے پیراڈائم کے ساتھ، اس نئے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم کو آنے کی ضرورت ہے، گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم کو ان ٹربل ٹائمز میں، ان ماڈرن چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔